السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچیں ناظرین، کبھی ایسا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، سنسان جگہ ہو، اور سامنے سے کوئی جانور آ جائے اور وہ جانور آپ سے بالکل آپ کی زبان میں کریکٹ لینگویج میں بات کرنے لگے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ یقیناً آپ شاکڈ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید میں کوئی ڈریم، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا یہ کوئی جانور نہیں، کوئی اور چیز ہے جو جانور بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر بھی جائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک چرواہے کے ساتھ ہوا تھا۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو لے کر پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں، آپ شہروں میں تو خیر نظر نہیں آتے۔ آئیے کچھ پیچھے چلتے ہیں ناظرین، تھوڑا نہیں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 1500 سال پرانی، اور یہ دور تھا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ایک صبح چرواہا جو ہے، بکریاں چرانے والا، اپنے جانور کو چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے اور ایک بکری کو، اس کے اس پورے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ چرواہا بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے اس نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا، کیونکہ بکری اس کے ریوڑ کی تھی، اس کا مال ضائع ہو جاتا۔ اس نے کسی طرح اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بھاگ تو گیا، مگر سامنے والے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، اور چرواہے سے اسی بھیڑیے نے بالکل صحیح اور فصیح عربی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، اور چرواہے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا، مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت والی بات، حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں کلام کرنا۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، اور تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے ہوئے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے، جن سے زیادہ بزرگ اور بلند ہستی اس وقت ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ، تمام اہل جنت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی شان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہا اس گفتگو کو سن کر بڑا متاثر ہوا، اور کچھ سوچ کر بھیڑیے سے بولا کہ اگر میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں۔ ناظرین، یہ منظر شاید اس آسمان و زمین نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ بھیڑیا یعنی ولف جو ہے وہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور آج یہ چرواہا، یہ بکریوں کو سنبھالنے والا، اپنی تمام بکریوں کو اسی بھیڑیے کے حوالے کر کے، اسی ولف کو نگہبان بنا کر اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اب چرواہے نے اپنی بکریاں بھیڑیے کے سپرد کی اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ تھام کر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر چرواہے نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیڑیے کے کلام کے بارے میں عرض کی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اپنی سب بکریوں کو تم زندہ سلامت پاؤ۔ اور ایسے ہی وہ چرواہا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا حیرت انگیز، امیزنگ اسٹوری۔ مگر ناظرین، آج تو ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں نا، تو آج آپ سے بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ ہم نے جو واقعہ بھی سنایا ہے یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو وہ چیزیں جو کبھی نہیں بول سکتی، ہمارے سامنے ہماری زبان نہیں بول سکتی، وہ بھی بولنے لگ جاتی ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے